السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 60 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 42، گھمنڈ و تکبر کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت سی آیات میں تکبر کی مذمت کی ہے۔ فرمان الہی ہے، البتہ میں ان لوگوں کو اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور فرمایا اسی طرح اللہ عز و جل ہر سرکش متکبر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ مزید فرمایا، اور انہوں نے فتح مانگی اور ہر سرکش عناد رکھنے والا نامراد ہوا۔ ایک اور آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، مفہوم، وہ تکبر کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ مزید فرمایا، بے شک انہوں نے اپنی زندگیوں میں تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کی۔ فرمان الہی ہے، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں بہت جلد جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اور بھی بہت سے مقامات پر اللہ رب العزت نے تکبر کی مذمت فرمائی ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، عظمت اور کبریائی میری چادریں ہیں، جو ان میں سے کسی کا دعویٰ کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی کوہ صفا پر ملاقات ہوئی۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ چلے گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آدمی اپنے نفس کی پیروی میں برابر بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے متکبرین میں لکھا جاتا ہے اور اسے انہی کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ پرندوں، انسانوں، جنوں اور درندوں سے فرمایا کہ میری معیت یعنی میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ آپ 2 لاکھ انسانوں اور 2 لاکھ جنوں کے ساتھ تخت پر جلوہ فرما ہوئے اور اتنی بلندی تک جا پہنچے کہ وہاں سے فرشتوں کی تسبیحات کی آواز بآسانی سنی جا رہی تھی۔ پھر وہاں سے نیچے اترے، یہاں تک کہ ان کے قدم سمندر کو چھونے لگے تو آپ نے آواز سنی،
اگر تمہارے کسی ساتھی کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا تو جتنی بلندی تک میں تم کو لے گیا ہوں اس سے بھی زیادہ گہرائی میں اسے دھنسا دوں گا۔ 3 شخصوں پر جہنم کا مخصوص عذاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کے 2 کان، 2 آنکھیں اور قوت گویائی رکھنے والی زبان ہوگی۔ وہ کہے گی مجھے 3 شخصوں پر مقرر کیا گیا ہے، ہر سرکش متکبر کے لیے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے کے لیے اور تصویریں بنانے والے کے لیے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بخیل، متکبر اور ید خصال جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنت اور جہنم نے باہم گفتگو کی۔ جہنم بولا کہ میں نے سرکشوں اور متکبروں کو اپنے لیے پسند کیا ہے۔ جنت نے کہا میرے اندر کمزور، ضعیف اور درد ماندہ لوگ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں جس بندے کو چاہوں گا اسے تیرے سپرد کر دوں گا۔ اور جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، میں جسے چاہوں گا تیرے عذاب میں جھونک دوں گا اور تم دونوں کو بھر دوں گا۔ بہت ہی برا بندہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بہت برا ہے جس نے تکبر کیا، سرکشی اختیار کی اور قادر مطلق خدا کو بھول گیا۔ وہ بندہ بہت برا ہے جس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا اور بہت بڑے بلند و باعزت خدا کو بھول گیا۔ وہ بندہ بہت برا ہے جو مقصود زندگی سے غافل ہو گیا، اسے بھول گیا اور قبروں اور مصائب کو بھلا بیٹھا۔ وہ بندہ بہت برا ہے جس نے بغاوت اور سرکشی کی اور اپنی ابتدا اور انتہا کو بھول گیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہمیں معلوم ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ فلاں میں کتنا تکبر ہے۔ آپ نے فرمایا کیا اس کے لیے موت نہیں ہے، یعنی کیا وہ موت سے نہیں ڈرتا؟ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو بلا کر فرمایا میں تمہیں 2 باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں تکبر اور شرک سے منع کرتا ہوں اور لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ و بحمدہ پر کاربند رہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر ایک پلڑے میں آسمان و زمین اپنی تمام چیزوں سمیت رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اگر آسمان و زمین اپنی تمام تر اشیاء سمیت ایک دائرہ کی طرح ہو جائیں اور اس میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو وہ دائرہ ٹوٹ جائے گا۔ اور میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر چیز کی تسبیح ہے اور اس کے سبب ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے بشارت ہو جسے اللہ نے اپنی کتاب کا علم دیا اور وہ متکبر نہیں مرا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر سنگ دل، اترا کر چلنے والا، متکبر، مال جمع کرنے والا اور کسی کو راہ خدا سے روکنے والا جہنمی ہے اور ہر مفلس ضعیف جنتی ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمیں سب سے زیادہ محبوب، ہمارا سب سے زیادہ مقرب قیامت میں وہ شخص ہوگا جو تم میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہوگا،
اور قیامت کے دن ہمیں سب سے زیادہ ناپسند اور ہم سے سب سے زیادہ دور لوگوں کا مذاق اڑانے والا بیہودہ گو اور متفقین ہوں گے۔ پوچھا گیا حضور یہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ متکبر ہوں گے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے قیامت کے دن متکبر چونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے، لوگ انہیں روندیں گے اور ریزہ ریزہ کر دیں گے اور وہ انتہائی ذلت میں ہوں گے۔ پھر انہیں جہنم میں قید خانہ کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہے۔ ان پر جہنم کی آگ بھڑکے گی، انہیں دوزخیوں کے جسموں سے نکلنے والی پیپ پلائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکشوں اور متکبروں کو قیامت کے دن چیونٹیوں جیسی جسامت میں پیدا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی ناکداری کی وجہ سے لوگ انہیں روند رہے ہوں گے۔ جناب محمد بن واصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں بلال بن ابی بردہ کے یہاں گیا اور ان سے کہا کہ تمہارے والد نے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی تھی کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام حبحب ہے، اللہ تعالیٰ اس وادی میں ہر متکبر کو داخل کرے گا۔ اے بلال خیال رکھنا کہیں اس وادی کے رہنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جہنم میں ایک محل ہے جس میں تمام متکبروں کو جمع کیا جائے گا اور پھر وہ محل ان پر گرا دیا جائے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے اللہ میں تکبر کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور فرمایا کہ جو شخص دنیا سے اس حال سے جائے کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو وہ جنت میں جائے گا: تکبر، قرض اور خیانت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے تم میں سے کوئی بھی کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ حقیر مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت معزز ہوتا ہے۔ جناب وہب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرما کر کہا تو ہر متکبر پر حرام ہے۔ جناب احنف بن قیس رضی اللہ عنہ جناب مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چارپائی پر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن احنف رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو حضرت مصعب پیر لمبے کیے ہوئے دراز تھے، انہیں دیکھ کر انہوں نے پیر نہیں سمیٹے۔ حضرت احنف بیٹھ گئے اور انہیں بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ ان کے چہرے پر ناراضگی کی علامتیں ظاہر ہو گئیں۔ تب انہوں نے کہا تعجب ہے کہ انسان تکبر کرتا ہے حالانکہ وہ 2 پیشاب گاہوں سے نکلا ہے۔ جناب حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تعجب ہے کہ انسان روزانہ 1 یا 2 مرتبہ پاخانہ دھوتا ہے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرتا ہے۔ آیت کریمہ وفی انفسکم وافلا تبصرون کے متعلق بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد انسان کی شرمگاہیں ہیں۔ حضرت محمد بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ انسان کے دل میں جتنا تکبر داخل ہوتا ہے اتنا ہی اس کی عقل کم ہوتی ہے۔ تکبر زیادہ ہو تو عقل بہت کم ہوتی ہے، اور اگر تکبر تھوڑا ہو تو اسی کے حساب سے عقل کم ہو جاتی ہے۔ جناب سلیمان رحمۃ اللہ تعالی سے اس گناہ کے متعلق پوچھا گیا جس کی موجودگی میں نیکی کوئی فائدہ نہیں دیتی، تو انہوں نے کہا وہ تکبر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں ہم نے تکبر کی مذمت میں قرآن مقدس اور
احادیث مبارکہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، صحابہ اکرام اور بزرگان دین کے اقوال سماعت کیے۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے ایپیسوڈ میں بھی سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔